سلمان صاحب یہ بتائیں ان آج کے فیصلے سے یا اس ساری کارروائی کی ڈیٹیل سامنے آنے سے یہ جو شکوک و شبہات تھے کچھ کہ شاید انتخابی سیاست میں نہ آ سکیں، رکاوٹیں ہوں گی عدالتی، آئینی، قانونی، رفع ہو گئی دیکھیں یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آج کے فیصلے سے اس کے جو اثرات ہیں خود پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اچھے ہوں گے، پاکستان کی سیاست پہ بہتر ہوں گے۔ اور جامی صاحب جب ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے تھے آپ ذرا اس مائنڈ سیٹ پہ بھی جائیں نا، جنہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ دیکھیں نقصانات ہوئے، آج قومی نقصان پہ پاکستان کے اندر جواب دے تو کوئی نہیں بنتا۔ آپ نے درست کہا کہ جی پاکستان کی معیشت پر، سیاست پر، معاشرت پر تناؤ آیا، ٹکراؤ آیا، مہاجرائی ہوئی، ملک کا کتنا نقصان ہوا، کیا آپ کسی کو جواب دہ بنا پائیں گے؟ 2017 جیسے شامی صاحب ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو چل رہا تھا نا پاکستان، اور جامی صاحب جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طرح ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ پتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس شخص کو سیاست سے باہر کرنا ہے، کون سا مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے سرگرم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جن کا وہ مقصد تھا وہ تو کامیاب ہو گئے اس وقت سے۔ اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پروسیکیوشن آپ نے کہا کل کو یہ اپیل میں جائیں گے تو پھر یہ کہہ دیں کہ آج تو کہہ دیا کہ جی عدالت عظمیٰ نے کہا تھا، کل کو ہو سکتا ہے کسی اور کے بارے میں کہہ دیں۔ یہ جو دیکھیں اس چیز نے پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچایا اور سیاست میں تناؤ نے پاکستان کی معیشت کو ڈاواڈول کیا ہے، کوئی شخص جواب دہ نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہم پیرالل دیکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن -1 بھی ایک ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا عارضی صحیح نہیں سر، نہیں دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک ریالٹی ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے نواز شریف مائنس ہو گئے تھے، نہیں ہوئے، ٹکٹس دی تھی انہوں نے، صرف دستخط شہباز شریف صاحب کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ میں تو اسے کچھ اور کہنے لگا تھا کہ یہ انتہائی عمدہ مفاہمت پر مبنی یہ سیاسی پیش رفت جناب خان صاحب کی جانب سے، جو بہت پہلے ایسی کوششیں ان کی جانب سامنے آنی چاہیے۔ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، دیکھیں کہ جو کام بر وقت کیا جائے نا وہی نتیجہ خیز۔ میں نے عدیل صاحب آپ سے اس معاملے میں بات کرنی ہے، ساتھ میں ذرا دیکھیے بیرسٹر علی ظفر صاحب آج اس موضوع پر کیا کہہ رہے تھے۔ اس معاملے کو لے کر کے کل کے پروگرام میں ہم نے رضوان غلزئی ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، ان کی یہ پیشن گوئی تھی، وائلنس سٹوری تھی، اس کی تصدیق ہی ہوئی، ہم نے بھی یہی چرچا کی کل پروگرام میں۔ لیکن کل 7 بجے سے لے کے آج جب تک یہ اعلان نہیں ہوا اس بیچ سردار لطیف کھوسا کیا فرما رہے تھے، شیر افضل مروت صاحب کس قسم کے ٹویٹس اور بیانات دے رہے تھے، اور تو اور جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے جو ایکس جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر کس قسم کی سازشی تھیریاں ڈسکس ہو رہی تھیں، باہر بیٹھی ان کی جو قیادت ہے جو خود ساختہ ترجمانی بھی کرتی ہے پی ٹی آئی کی، وہ کس قسم کی سازشیں ان کو سمیل کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی پارٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک عجب کہانی تھی جس کے کچھ نمونے میں اسکرین پر اس وقت نشر بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور پھر آج جب بیرسٹر علی ظفر مخاطب ہوئے تو کچھ معاملہ فہمی کے ساتھ سلجھتا ہوا میں دکھائی دیا۔ انتظار حسین پنجوتھا صاحب ہوں، لطیف کھوسا صاحب ہوں، شیر افضل مروت ہوں، کس کا نام لوں اور کس کا نام نہ لوں، کوئی انکاری تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے سلمان صاحب کہ کھوسا صاحب ہوں یا دیگر غالباً یہ غلط کیمپ میں چلے گئے ہیں اسی پارٹی میں۔ درست کیمپ وہ ہے جہاں سے بیرسٹر علی ظفر اور علیمہ خان صاحبہ کی گزر ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ علی ظفر صاحب نے کنفیوژن ختم کیا ہے، لیکن جامی صاحب اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ڈھانچہ موجود ہو، میرے خیال میں دیکھیں یہ سارے لوگ وکیل ہیں اور وکیل کسی ایک نقطے پہ اتفاق رائے نہیں کرتے۔ اگر پارٹی موجود تھی تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب وہ اس کا اعلان کر دیتے تو یہ ساری کنفیوژن طاری نہ ہوتی۔ البتہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ -1 ایک پٹا ہوئی چیز ہے، -1 نہیں ہوتا، -1 آپ تب ہوتے ہیں جب پاکستان کی پولیٹکس میں ہوں یا عوام کر دے کسی کو۔ لہٰذا یہ تجربات اب ختم کرنے چاہیے۔ اگر جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں جی سب کہتے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف جانا چاہیے، بھائی پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ بتائیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کوئی پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔